يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدایا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. خدایا حاضرین دے حاجات شریعن پورا فرما. خدایا جو مومنین مومنات مریضن حاضرین چو اور غیر حاضرین چو سادات غیر و سادات جنہ مومنین مومنات نے میرے ذمہ دعا والین مریضن بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. مولا امام سجاد علیہ السلام دی بیماری دا واسطہ خدایا صحت کامل عاجل عطا فرما. خصوصاً ارشد علی دی اہلیہ اور سید نوید حسین کاظمی اور حاجی گلزار حسین اور حاجی طارق اور جو مومنین مومنات مریضن سب دے نام یاد نہیں ہے. خدایا بحق زہرا و ابیہا مولا امام سجاد علیہ السلام دی بیماری دا واسطہ صحت کامل عاجل عطا فرما. ایک مومنہ سفر دی حالت وچ پریشان ہے. خدایا اس دی تمام مشکلات سفر دے مشکلات آسان فرما. لیکن مومنہ نے میرے ذمہ دعا والین اولاد نہیں. باب الحوائج علی اصغر دی شہادت دا واسطہ خدایا اس نو اولاد نرین عطا فرما. جو مومن مومنات خدایا اے لطیف صاحب دی کوئی رشتہ دار مریض ہے نے خدایا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا صحت کامل عاجل عطا فرما. ساری بار میں آقا علیہ السلام نظر جل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ور محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام علی ابن امہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. صلی اللہ محمد. الصلاة والسلام علی اولادہ المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقال الحکیم فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. صلوات. صلی اللہ. اذان ہو رہی ہے. اچھا تو عزیزان گرامی میں نے آپ کے سامنے ایسی آیت تلاوت کی ہے جس آیت میں
تین ہستیوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس و جلیلہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، سوائے اس کے فقط تم سب کا پہلا ولی ہے تو اللہ ہے، ورسولہ، دوسرے تم سب کے ولی ہیں اللہ کے رسول ہیں، فرمایا تیسرے ایسے ولی ہیں، توجہ ہے، ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ یہ آیت ولایت ہے جس کی ابتدا کلمہ حصر سے ہو رہی ہے۔ حصر کے معنی حد بندی کے ہیں، احاطہ کے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے پہلا ولی اللہ، دوسرے ولی اللہ کے رسول، تیسرے ایسے کل ایمان، ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلا ولی تم سب کا پہلا ولی اللہ ہے، پہلا ولی اللہ۔ اللہ نے اس آیت میں اپنا نام لے لیا ہے، اللہ نے اپنا نام لے لیا۔ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، اللہ خالق بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ یحیی بھی ہے، اللہ و یمیت بھی ہے، اللہ اس پوری کائنات کو خلق کرنے والا بھی ہے، جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے جڑوے دے دے، جسے چاہے بانج بنا دے۔ توجہ ہے، توجہ۔ ذکر توحید میں بولنا عظیم عبادت ہے۔ اول الدین معرفت الجبار، دین کی ابتدا کیا ہے؟ معرفت جبار ہے۔ وہ ایسا مدبر کائنات ہے، وہ ایسا اس کائنات کا خالق ہے جس نے شکم مادر میں تیری تصویر بنا دی۔ ساری نعمتیں اللہ نے تیرے لیے خلق کی ہیں، نباتات کو تیرے لیے خلق کیا، جمادات کو تیرے لیے خلق کیا، نباتات کو تیرے لیے خلق کیا۔ دنیا میں بھیجنے سے پہلے اسباب زندگی پہلے مہیا کر دیے۔ سارا سسٹم اللہ نے تیرے لیے بنایا، لیکن کبھی تو سوچا ہے تجھے کس مقصد کے لیے خلق کیا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اگر میں نے خلق کیا صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ عبادت خدا، خدا کی عبادت کے لیے خلق کیا۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت اس چیز کا نام ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ اسی چیز کا نام اسلام بھی ہے، اسی چیز کا نام ایمان بھی ہے۔ جو حکم خدا آ جائے وہاں بجا لاؤ، جہاں منع کیا جا رہا ہو رک جاؤ، اسی چیز کا نام تقوی ہے، اسی چیز کا نام تقوی۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے افعال میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لیس کمثلہ، وہ ذات اللہ ہے۔ توحید کا ذکر سن کر گھبرا تو نہیں گئے؟ توحید کی معرفت ضروری ہے۔ کافر کہتے تھے، مشرک کہتے تھے کہ آپ کے اللہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے بتوں کے نام ہیں، ہمارے خداؤں کے نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام۔ آپ بتا دیں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتا دیں آپ کے خدا کا تعارف کیا ہے؟ فوراً وحی کی ڈوری ہلی، ایسی سورہ نازل ہوئی جس کو 3 مرتبہ پڑھو گے ختم ہے قرآن کا ثواب ملے گا۔ فرمایا قل هو اللہ احد، میرا حبیب کہہ دے اللہ احد ہے، اللہ احد ہے، اللہ الصمد، وہ کسی کی محتاج نہیں، پوری کائنات خدا کی محتاج ہے، جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہے، جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، فرمایا جس کا نہ باپ ہے، جس کا نہ بیٹا ہے، جس کی نہ نظیر ہے، جس کی نہ شبیہ ہے، جس کا نہ کوئی ہم کفو ہے، جس کا نہ کوئی مد مقابل ہے۔ لیس کمثلہ، ذات وہ اللہ ہے، احد ذات وہ اللہ ہے۔
یہ ہمیں عقیدہ توحید ملا مولا علی کے دروازے سے جو ہے وہ ایسی ذات قدیم بھی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، قادر بھی ہے، سب سے زیادہ قدرت رکھنے والی ذات ہے، عالم بھی ہے، علم اپنا ہے، کسی نے نہیں دیا، عالم ہے، مرید ہے، ارادہ کرتی ہے وہ ذات، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَكُونَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ اگر کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرے، کہے ہو جا، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ خدا مرید ہے، خدا متکلم ہے، بغیر زبان کے کلام کرتا ہے، بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، بغیر کان کے سنتا ہے، بغیر زبان کے بولتا ہے، وہ اعضاء و جوارح کا محتاج نہیں ہے۔ توجہ ہے، خدا متکلم ہے، خدا حی ہے، ایسا زندہ ہے، لا یموت، موت نہیں آئے گی، اسے صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ خدا سمیع بھی ہے، خدا بصیر بھی ہے، خدا حکیم بھی ہے، خدا عادل بھی ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کچھ صفات سلبیہ ہیں، شرکت نہیں ہے، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ افعال میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ عبادت میں کوئی شریک ہے۔ تو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، ذات افعال عبادت میں اگر کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہرائے گا، اللہ فرما رہے شرک ظلم عظیم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ جی فرمایا انما المشرکون نجس، سوائے اس کے شرک کرنے والے نجس ہیں۔ توجہ ہے، وہ ایسی ذات ہے شریک نہیں ہے، خدا آنکھوں سے نظر نہیں آتا، خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے، خدا کی ذات ہر جگہ موجود ہے، خدا محل حوادث نہیں ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے بوڑھا ہو جائے، ایسا اللہ نہیں ہے، اسے صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ ہمارے 10 سال کے بچے کو صفات ثبوتیہ اور سلبیہ یاد ہونی چاہیے۔ جی میں نے ایسا موضوع رکھا جو شاید ہو سکتا ہے آپ کے طبیعت کے خلاف ہو۔ پہلا ولی کون ہے؟ اللہ۔ دوسرے فرمایا ورسولہ، دوسرے ولی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے اپنا نام لے لیا ہے، لیکن جب رسول کا تعارف کروایا، دوسرے ولی کا تعارف کروایا، نام نہیں لیا، صفتوں سے عظمت بیان کی ہے۔ توجہ ہے، صفتیں بیان کی ہیں، پورے قرآن میں یا محمد نہیں ملے گا، یا محمد نہیں ملے گا، اس لیے اللہ نے منصب رسالت کے ذریعے تعارف کروایا ہے کہ میں نے میرا رسول تمہارا دوسرا ولی ہے۔ کیسا ولی ہے ہمارے نبی، کیسے ولی ہے؟ اللہ جس کی قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی فرماتا ہے والعصر، مجھے اس پیغمبر کی قسم ہے۔ توجہ ہے، کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے نبی ساری ساری رات عبادت کرتے ہو، پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، اے میرا حبیب ساری ساری رات عبادت نہ کیا کر، آدھی رات یا تھوڑا سا زیادہ یا تھوڑا سا کم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرا حبیب ہم نے اس لیے تمہارے اوپر قرآن کو نازل نہیں کیا تمہیں مشقت میں ڈال دے۔ کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی ارشاد فرمایا یاسین، کبھی ارشاد فرمایا طٰہٰ، کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول۔ توجہ ہے، ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرا حبیب جب تک تم دنیا میں رہو گے میں تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا، قیامت تک میں تیری امت کے چہرے مسخ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ فرمایا ہر نبی کی امت جب معصیت کرتی تھی چہرے مسخ ہو جاتے تھے، شکلیں بگڑ جاتی تھیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے نافرمانی کی، 10 قسم کے عذاب نازل ہوئے، ان میں سے ایک عذاب یہ تھا کونوا قردۃ وخنازیر، خنزیر بندر بن گئے۔
معصیت کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے خنزیر بن گئے، بندر بن گئے۔ حضرت نوح کی قوم نے نافرمانی کی، پانی میں غرق ہو گئے۔ حضرت لوط کی قوم نے نافرمانی کی، جبرائیل نے وہ خطہ اٹھایا، اتنا بلند کیا کہ اہل آسمان نے مرغوں کی آوازیں سنی، مرغوں کی اذانوں کی آوازیں۔ جبرائیل نے پلٹ دیا، عالیہا سافلہا، اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، نیچے والا حصہ اوپر کر دیا، زمین میں دھنس دیا۔ ہر نبی کی قوم جب معصیت کرتی تھی، گناہ میں مبتلا ہو جاتی تھی، ہمارے اندر کون سا جرم نہیں ہے، ہمارے اندر کون سی خطا نہیں ہے، ہمارے اندر کون سا گناہ نہیں ہے، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوئے، ہماری شکلیں نہیں بگڑی۔ کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہی فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرا حبیب، ہم نے تجھے ایک عالم کے لیے رحمت نہیں بنایا، عالم نباتات کے لیے رحمت بنایا، عالم جمادات کے لیے رحمت بنایا، عالم حیوانات کے لیے رحمت بنایا۔ آج ہماری شکل باقی ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان کی، رحمت للعالمین کی رحمت کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ، رحمت اللہ، زندہ زندہ آباد آباد مرداباد۔ رحمت للعالمین کی رحمت جس کی قسم خدا اٹھاتا ہے، ایسے ہمارے نبی رحمت کلی۔ سورہ نساء میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرا حبیب، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، گناہ کر بیٹھے، گناہوں میں ڈوب گئے، گناہگار امت، اللہ فرما رہا ہے قرآن کی واضح آیت، ساری گناہگار امت گناہوں کی معافی چاہتی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے وہ سارے میرے حبیب کی دربار میں چلے آئے۔ جسے میرا حبیب معاف کر دے گا میں اللہ بھی معاف کر دوں گا، جسے حبیب خدا معاف کریں گے اسے اللہ معاف کرے گا، جسے حبیب خدا معاف نہیں کریں گے اسے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ جس پہ اللہ کے نبی راضی اس پہ اللہ راضی، جس پہ بطول راضی اس پہ اللہ راضی، جس پہ علی راضی اس پہ اللہ راضی، جس پہ امام حسن راضی اس پہ اللہ راضی، جس پہ مولا امام حسین راضی اس پہ اللہ راضی، جس پہ چہاردہ معصوم راضی اس پہ اللہ راضی۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی سورہ دہر کی آخری آیت دیکھ لینا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے میرا حبیب فرمایا، اے اہل بیت رسول، تم نہیں چاہتے مگر تم وہ چاہتے ہو جو تمہارا خدا چاہتا ہے۔ جس پہ چہاردہ معصوم راضی اللہ راضی، تو جس پہ حبیب خدا راضی ہو جائیں گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے، ہمارے نبی کی شان یہ ہے۔ یہی فرمایا رحمت کلی کے دو پر ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرا حبیب ہم نے تجھے دو پر عطا کی ہیں۔ پتہ چلا رحمت کلی کے دو پر ہیں، کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی سے پوچھتے یا رسول اللہ آپ کی رحمت کے دو پر کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، وہ میرے حسن حسین بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ ابوہما خیر منہما، ان کے والد گرامی ان سے افضل۔ توجہ ہے، ایک کا نام مولا امام حسن ہے، دوسرے کا نام مولا امام حسین ہے۔ کون ہے اللہ کے رسول کا سچا امتی؟ ہم سب مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں میں سچا امتی، دوسرا کہے گا میں سچا امتی، تیسرا کہے گا میں سچا امتی۔ توجہ ہے، اور قرآن سے پوچھتے ہیں، حدیث سے پوچھتے ہیں، خود رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا سچا امتی کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، وہ میرا سچا امتی تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔
جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، رسول کا سچا امتی نہیں ہے۔ اخلاق کے پیغمبر سے اسلام پھیلا، اخلاق کے پیغمبر سے اسلام پھیلا ہے، اخلاق اہل بیت سے اسلام پھیلا ہے۔ ہمارے نبی ہم جیسے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے، کائنات کا وجود نہیں تھا، ان ہستیوں کے نور موجود تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسکرا کر مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا، یا علی مرحبا، یا علی مرحبا، یا علی مرحبا۔ اللہ اے علی بشارت ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نور کو حضرت آدم کی خلقت سے 40,000 سال پہلے خلق کیا۔ ابن عباس عرض کرتے ہیں، اقان الابن قبل الاب، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے بیٹا باپ سے بڑا ہو جائے؟ آپ بیٹے ہیں، آدم باپ ہیں، آپ آدم سے بھی بڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے مسکرا کر فرمایا، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم پانی مٹی کے درمیان تھے۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرا حبیب تم سجدہ کرنے والے لوگوں میں منتقل ہوتے رہے۔ یہ نور جناب عبد المطلب کی پیشانی میں آیا، وہاں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا، دوسرا حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں آیا۔ جو حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا اس سے یا ایھا المزمل کے مصداق، یا ایھا المدثر کے مصداق، یاسین کے مصداق، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی مصداق، اس سے رحمت للعالمین کی آمد ہوئی۔ جو حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں آیا اس سے یاسوف الدین حیدر کرار، کل ایمان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی آمد ہوئی۔ کائنات کا وجود نہیں تھا، ان ہستیوں کا انوار موجود تھے۔ یہ عظمت ہے، اللہ کے نبی کی شان یہ ہے، اللہ کے نبی کی شان یہ ہے، اللہ کے نبی کی عظمت یہ ہے۔ جہاں سفر کرتے ہیں درخت جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں بادل کا ٹکڑا سایہ کر کے جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی عظمت یہ، مادر زاد اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، بینائی واپس پلٹ آتی ہے۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، کڑوے کنویں میں لاب مبارک ڈالتے ہیں، پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے، سنگریزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا سنگریزوں نے۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، چاند کی طرف اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، کھجور کی طرف اشارہ کیا، خشک کھجور سبز ہو گیا، تازہ کھجوریں لگ گئیں۔ یہ عظمت ہے ہمارے نبی کی، یہ شان ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے۔ تو کون ہے دوسرے ولی؟ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول جسے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، صفتوں سے پکارا۔ تیسرے ولی کا بھی نام نہیں لیا، توجہ سے سننا، آیت مکمل نہیں ہوئی، تیسرے ولی کا بھی نام نہیں لیا۔ آپ کا چہرہ میری طرح رہے تو فرمایا تیسرا ولی کیسا؟ ایسے کل ایمان ہے، ایک وقت میں کام 2 کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتا ہے، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ یاسوف الدین حیدر کرار تیسرے ولی کی صفت یہ ہے، 24 گھنٹوں میں مولا کائنات 2102 سجدے اللہ کے دربار میں ادا کر کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا الہی ما عبدتک حق عبادتک، اے الہی مجھ علی سے اب تک تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ شب ہجرت بستر پیغمبر پہ سوئے، اللہ نے آیت نازل کر دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اگر جوف کعبہ میں رسول کی رسالت کی گواہی دی، آنکھیں کھولی، دیدار حضرت محمد مصطفیٰ کیا، سورہ رات کی آخری آیت نازل ہوئی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے میرا حبیب کافر کہتے تو اللہ کا بھیجا اور رسول نہیں ہے، انہیں کہہ دو تمہارے درمیان میرے درمیان ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ آپ سلامت رہیں، یہ مولا علی کی شان ہے، مولا علی کی شان، مولا علی کی عظمت یہ ہے۔
جو کام کرتے ہیں قرآن بن جاتا ہے، جو کام کرتے ہیں قرآن بنتا ہے۔ بلکہ یوں کیوں نہ کہو مولا علی کی ولایت کے بغیر نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کے برابر زندگی عطا کرے اور وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے، 1000 حج پیدل جا کر کرے، پورے روز کے برابر سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں لٹوا دے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا ہلاک ہو جائے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں علی اگر تیری محبت نہیں ہے، تیری محبت نہیں ہے، وہ جنت و جنت کو جا، جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ مولا علی کے ولایت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ قبر میں بھی تیسرا سوال یہی ہوگا، من اماموں کا کیا جواب دو گے؟ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، جب حج کرنے کے لیے جاؤ نا، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، احرام کے نیچے غور بغور دیکھنا، دل میں غور بغور دیکھنا، دل میں کہیں کیڑی کے انڈے کے برابر، چیونٹی کے انڈے کے برابر بغض علی تو نہیں ہے، چیونٹی کے انڈے کے برابر بغض علی ہے، سمجھ لو یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، طواف نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا علی انت بمثل الکعبہ، اے علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے، تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے۔ توجہ سے سننا، اگر کعبے سے منہ پھر جائے، سنی بھی یہی کہتے ہیں، شیعہ بھی یہی کہتے ہیں، بریلوی بھی یہی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں، وہابی بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر نماز کی حالت میں کعبے سے منہ پھر جائے نماز باطل، لیکن جیسے سینے سے ولایت علی نکل جائے ایمان باطل۔ یہی ہے نا، قیامت کا دن ہوگا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ایک گروہ بڑا تیزی سے جنت کی طرف جا رہا ہوگا، آواز قدرت آئے گی، اے میرے ملائکہ ذرا جاؤ، تیزی سے جاؤ، یہ گروہ یہ جنت کی طرف جا رہا ہے، جا کر پوچھو، ان سے سوال کیا جائے گا، ملائکہ آئیں گے، پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو، یہ کہیں گے ہم جنت جا رہے ہیں، ہماری نماز قضا نہیں، ہمارا روزہ قضا نہیں، ہمارا حج قضا نہیں، ہم واجبات کو ادا کر کے جنت جا رہا ہوں، تم کون ہوا میں روکنے والے؟ آواز قدرت آئے گی، اے میرے ملائکہ انہیں کہہ دو، وہ جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہ ہو، وہ جنت و جنت کو جاؤ، جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ یہ مجھے پتہ ہے جتنا فضائل پڑھتا رہوں گا آپ نے بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے، نعرہ نہیں لگا۔ نہیں لگا سکتے، کم از کم چہرہ خوش ہو جائے، کیوں؟ آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں، اور جب ہمارا ذکر سنو، جب ہمارا ذکر سنو، اور سینے میں ٹھنڈک محسوس کرو، سینے میں راحت محسوس کرو، اور سینے میں سکون محسوس کرو، ایک کام ضرور کرنا، سب سے پہلے جا کر اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا۔ یہ عظمت علی ہے، مولا علی کی عظمت ہے، علی علی کرنا عظیم عبادت ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں اتنا کہتا ہوں یہ زمین بھی علی علی کرتی ہے، یہ پرندے بھی علی علی کرتے ہیں، نباتات بھی علی علی کرتے ہیں، جمادات بھی علی علی کرتے ہیں، جنات بھی علی علی کرتے ہیں، اور دیواریں بھی علی علی کرتے ہیں۔ عام دیوار نہیں، یہ کعبے کی دیواریں، کعبے کی دیواریں بھی علی علی کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا علی کے قصیدے قرآن پڑھ رہا ہے، جو کام کرتے ہیں قرآن بنتا ہے۔ اگر میدان میں جم کر لڑے کأنہ بنیان مرصوص کی سند حاصل کی، اگر میدان میں جم کر لڑے، جبرائیل نے آ کر ایک ترانہ پڑھا، ایک جنگ میں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان نہیں، ایسے علی کی ذوالفقار جیسی تلوار نہیں۔ او میرے دوست، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، علی کا معنی بلند ہے، علی کا معنی بلند ہے، علی کا معنی بلند ہے، علی علم میں بھی بلند ہے، علی حلم میں بھی بلند ہے، علی زہد میں بھی بلند ہے، علی عبادت میں بھی بلند ہے، علی شجاعت میں بھی بلند ہے، علی سخاوت میں بھی بلند ہے۔ علی کا معنی بلند، علی وہ امام ہے جس پہ امامت کو ناز ہے، علی وہ ولی ہیں جس پہ ولایت کو ناز ہے، علی وہ عارف ہیں جس پہ معرفت کو بھی ناز ہے، علی وہ موحد ہیں جس پہ وحدت کو بھی ناز ہے، علی وہ جنتی ہے جس کو پر جنت کو بھی ناز ہے۔
مولا علی کی عظمت ہے، مولا علی کی یہ شان ہے، مولا علی کی ولایت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، مولا علی کا امامت کا تذکر کرنا چاہتا ہوں۔ علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ ولی اللہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کے بعد ولی کون ہے؟ میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن سے ایک اس اصطلاح بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم خلیفہ اسے کہتے ہیں، ہم امام اسے کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کے بعد عادل الناس ہو، عدالت میں سب سے زیادہ بلند ہو، اسخ الناس ہو، لوگوں میں سخاوت میں سب سے زیادہ بلند ہو، ازہد الناس ہو، زہد میں سب سے زیادہ بلند ہو، اتقى الناس ہو، تقوی میں سب سے زیادہ بلند ہو، بلکہ اگر وہ زخمی حالت میں بھی ہوں، بستر پہ بھی موجود ہوں، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، میں علی زمینوں کے راستوں کی نسبت آسمانوں کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں۔ مولا علی کی عظمت یہ ہے، مولا علی کی شان یہ ہے، زخمی حالت ہے، مولا فرما رہا ہے لوگوں سلونی سلونی پوچھ لو۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے یا امیر المومنین ذرا اتنا بتا دیں آپ افضل ہیں یا عیسیٰ ابن مریم افضل ہیں؟ مولا فرماتے ہیں جو اپنی تعریف اپنی زبان سے کرے وہ اچھا نہیں لگتا۔ میں ایک واقعہ بیان کر لیتا ہوں، فیصلہ خود کر لینا۔ جس وقت حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا، جناب مریم بیت المقدس کا طواف کر رہی تھی، دل میں خواہش پیدا ہوئی اس بچے کی ولادت بیت المقدس میں ہو جائے۔ آواز قدرت آئی یا مریم ھذا مقام العبادہ لا محل الولادہ، اے مریم کھجور میں چلی جا، یہ بچہ جننے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں جس وقت میری ولادت کا وقت قریب آیا، وہ میری ماں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، کہہ رہی تھی یا اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء و مرسلین پہ ایمان رکھتی ہوں، تجھے واسطہ اس گھر کا، تجھے واسطہ اس گھر کے بنانے والے ابراہیم اسماعیل کا، سہل علیہ امر ولادت وزر میری مراد کو پورا کر دے۔ بی بی کی دعا ختم ہوئی، فوراً دیوار کعبہ شگافتہ ہوئی۔ آواز قدرت ہے فاطمہ ذرا اندر داخل ہو جا۔ مولا نے فرمایا جس کی ماں کو بیت المقدس سے نکال دیا گیا کیا وہ افضل ہے یا جس کی ماں کو کعبہ میں بلا لیا گیا وہ افضل ہے؟ یہ نہ کہا کرو یہ ہم جیسے ہیں، ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں جگہ بھی نجس، بچہ بھی نجس، ماں بھی نجس، جہاں محمد والے محمد کی آمد ہوتی ہے جگہ بھی پاک، بچہ بھی پاک، ماں بھی پاک، عام جگہ نہیں ہے جوف کعبہ۔ ہم ان پڑھ پیدا ہوتے ہیں، یہ عالم علم لدنی آتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے پیشانی کو زمین پہ رکھتے ہیں، سجدہ خدا ادا کر کے اور اللہ کی توحید کی بھی گواہی دیتے ہیں، رسول کی رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں، اپنی امامت کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ ہمیں غسل دینے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ پاک پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ کے نبی آئے، فرمایا یا صفیہ اے پھپھی جان اس بچے کو فوراً میری گود میں رکھو، اس بچے کو فوراً میری گود میں رکھو۔ تو اللہ کے نبی نے جب اتنا فرمایا، جناب صفیہ عرض کرتی ہیں کہ ہم اس بچے کو غسل دیں گے، پاک کریں گے، پھر آپ کی گود میں رکھیں گے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا یا صفیہ ان اللہ تعالی ہوا نصفہ، اور جسے میں نے اللہ نے پاک و پاکیزہ بنا کر بھیجا ہے اس بچے کو تو پاک کرے گی۔ یہ عظمت ہے، یہ پاک ہیں، پاک ہیں۔ ہمیں مدرسے میں جانا پڑتا ہے، اللہ انہیں علم عطا کرتا ہے۔ کبھی اپنے اوپر قیاس نہ کرو، کبھی اپنے اوپر قیاس نہ کرو، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، بلکہ وہ وصیت میرا دل چاہتا ہے ہر مجلس میں بیان کروں۔ اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اے لوگوں میرے قریب آ جاؤ، اے لوگوں میرے قریب آ جاؤ۔ جب لوگ جمع ہو گئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کی وہ وصیت کون سی ہے؟ فرمایا ہر نبی نے اپنے وصی کے متعلق عہد لیا تھا اپنی امت سے، لیکن انبیاء کے چلے جانے کے بعد امتوں نے عہد کو توڑ دیا۔ فرمایا تم بھی سابقہ امتوں کے طریقے پہ چلتے ہوئے میرے عہد کو نہ توڑنا۔ یا رسول اللہ آپ کا عہد کون سا ہے؟ فرمایا لِأَنَّ عَلِيًّا إِمَامُكُم مِّن بَعْدِي، میرے بعد تمہارے امام ہیں علی ابن ابی طالب۔
کون علی؟ واہ آخی وہ علی جو میرے بھائی ہیں، واہ وزیری وہ علی جو میرے وزیر ہیں، فرمایا زوج ابنتی وہ علی جو میری بیٹی کے شوہر ہیں، فرمایا ابو ولدی وہ علی جو میری اولاد کے باپ ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں یاد رکھنا، من انکر فقد انکرنی ومن انکرنی فقد انکر اللہ، فرمایا علی کا منکر میرا منکر، میرا منکر خدا کا منکر۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں یاد رکھنا، من اطاع علی فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، علی کا مطیع میرا مطیع، میرا مطیع خدا کا مطیع۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں یاد رکھنا، من عصی علی فقد عصانی ومن عصانی فقد عصی اللہ، علی کا نافرمان میرا نافرمان، میرا نافرمان خدا کا نافرمان۔ فرمایا اے لوگوں یا ایھا الناس یاد رکھنا، ادفہ ادفی ادفی ادو اللہ، فرمایا علی کا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن خدا کا دشمن۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں یاد رکھنا، ولی 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 اللہ، فرمایا علی کا دوست میرا دوست، میرا دوست خدا کا دوست۔ اللہ نے آیت بھیجی، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنے وعدے کو پورا کرو، میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کون سا تھا؟ فرمایا تم سب ولائے علی پہ جمع ہو جاؤ، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تم سب کو جنت بھیجوں گا۔ عزیزان گرامی، نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، کیا ہے؟ موحد کون ہے؟ توحید پرست کون ہے؟ ہم سب کہتے ہیں ہم توحید پرست، اللہ کو ماننے والے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ فرما رہا ہے جو زمین پر اکڑ کر چلے وہ سچا میرا ماننے والا نہیں ہے۔ زمین پر اکڑ کر مت چل، جب کسی مومن سے غلطی ہو جائے معاف کر دو۔ یہ دو صفتیں ہیں عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں۔ جب کسی مومن سے غلطی سرزد ہو جائے معاف کر دیتے ہیں، تو یہ کون ہے؟ موحد۔ لیکن اللہ کے رسول کے سچے امتی کون ہیں؟ نتیجے کی طرف آ رہا ہوں۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، اللہ کے نبی نے ایک معیار دیا، ایک قانون دیا، میرا سچا امتی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ مولا علی کے ماننے والے کون ہیں؟ دو صفتیں، موحد کی دو صفتیں بیان کی، رسول کے سچے امتی کی دو، مولا علی کے غلام کی دو صفتیں۔ فرمایا دیکھو وقت فضیلت پہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، دوسرا اپنے پاک مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو سمجھ لو وہ مولا علی کے ماننے والے ہیں۔ تو میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سب کا قرآن بھی ایک، اللہ بھی ایک، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین بھی ہیں، شریعت بھی ایک، اسلام بھی ایک، قوانین بھی ایک، احکام بھی ایک، اللہ نے ایک۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کا فیصلہ کیا، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ فرمایا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اگر دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرو گے دنیا میں بھی خسارت اٹھایا جاؤ گے، آخرت میں بھی خسارہ اٹھاؤ گے۔ تو فرمایا ہوا سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا۔ کون ہے مسلم؟ وجا ربہ بقلب سلیم، حضرت ابراہیم اللہ کے دربار میں آتے ہیں تسلیم کرنے والے دل کے ساتھ۔ تو میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، جو امت مصطفیٰ کے درمیان اختلاف پیدا کرے، جو مسلمانوں کو لڑائے، جو انتشار پیدا کرے، جو مسلمانوں کے امن کو برباد کرے، وہ کون ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا تم مومن آپس میں بھائی بھائی ہو۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لے، میں ایک چند چیزوں کی میں آپ کے سامنے میں لسٹ بیان کرنی ہے، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہ کا موحد کون ہے؟ آخری نتیجہ کر رہا ہوں، توحید پرست کون ہے؟ رسول کا سچا امتی کون ہے؟ اور مولا علی کا غلام کون ہے؟ سچا مسلمان کون ہے؟ سچا مومن کون ہے؟ آج ہم سونے سے پہلے رات کو ہم نے یہ تصور کرنا ہے یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں جی؟ روحانی امراض کون سی ہیں؟
روحانی بیماریاں کون سی ہیں؟ رجس کس چیز کا نام ہے؟ مسلمان حقیقی کون ہے؟ سچا مومن کون ہے؟ ایک لمبی لسٹ ہے، بڑا فقط لسٹ بیان کرنا چاہتا ہوں، تفصیل کا ٹائم نہیں ہے۔ رجس کیا ہے؟ گندگی کیا ہے؟ روحانی امراض کیا ہیں؟ یہ وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا جھوٹ رجس ہے، توجہ ہے، جھوٹ بولنا رجس ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے۔ مولا فرماتے ہیں جھوٹا کسراب کی مثل ہے، اس ریت کی مثل ہے جو دریا کے کنارے پہ ہوتی ہے۔ توجہ ہے، بڑی مکمل توجہ کا طلبگار ہوں میں، بڑی محنت سے یہ چیزیں میں نے نوٹ کی، آپ کے تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا ہمارے عمل کو دیکھتا ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، بہت بڑی جگہ پہ میں بیٹھا ہوں اور میرا فریضہ ہے، شیعہ سنی مجمع ہے، سب تک یہ پیغام پہنچاؤں۔ جی اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ کے رسول بھی دیکھتے ہیں، ائمہ خدا بھی تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں، اور یہ فرشتے ہمارے کندھوں پہ موجود ہیں، یہ ہمارے نام اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، جھوٹ بولنا رجس ہے، جھوٹ روح کی بیماری ہے۔ علی والا جھوٹ نہیں بولے گا، رسول کا سچا امتی جھوٹ نہیں بولے گا، توحید پرست جھوٹ نہیں بولے گا۔ غیبت کرنا روح کی بیماری ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ مومن کے چلے جانے کے بعد اس کی توہین کرنا، اس کے بارے میں غلط لفظ استعمال کرنا۔ قرآن نے کہا ان یاکل لحم اخی ہے، مومن کے چلے جانے کے بعد اس کی غیبت کرنا ایسا ہے گویا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ تو فرمایا غیبت کرنا روح کی بیماری ہے، جھوٹ بولنا روح کی بیماری ہے، چوری کرنا روح کی بیماری ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا کلا، فرمایا چوری کرنے والا مرد ہو عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ توجہ ہے، خیانت کرنا روح کی بیماری ہے، خیانت مال میں خیانت کرنا روح کی بیماری ہے، امانت میں خیانت کرنا روح کی بیماری ہے، وعدہ خلافی کرنا روح کی بیماری ہے، حسد کرنا روح کی بیماری ہے۔ الحسد یاکل الایمان کما تاکل نار الحطب، حسد گناہ، فرمایا حسد ایمان کو اس طرح جلا کر راکھ بنا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، حسد کرنا روح کی بیماری ہے، مومن کے بارے میں بغض رکھنا روح کی بیماری ہے، رشوت لینا روح کی بیماری ہے، رشوت دینا روح کی بیماری ہے، شراب پینا گندگی ہے، شراب رجس ہے، شراب رجس ہے۔ فرمایا تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، علم کی وجہ سے بڑا سمجھنا، مال کی وجہ سے بڑا سمجھنا، حسن کی وجہ سے بڑا سمجھنا، اولاد کی وجہ سے بڑا سمجھنا، منصب کی وجہ سے بڑا سمجھنا۔ قیامت کا دن ہوگا، تکبر کرنے والے کی حالت یہ ہوگی چیونٹی کی شکل میں ہوں گے، میدان حشر میں لائے جائیں گے، اہل محشر تکبر کرنے والوں کو اپنے پاؤں سے روند رہے ہوں گے۔ تکبر کرنا روح کی بیماری ہے، طمع کرنا روح کی بیماری ہے، حرص کرنا روح کی بیماری ہے۔ توجہ سے سننا، حقیقت کہہ رہا ہوں، اور حرص کرنا روح کی بیماری ہے، شرک کرنا روح کی بیماری ہے، کفر کرنا روح کی بیماری ہے، مومنین کو اذیت دینا روح کی بیماری ہے، زنا کرنا روح کی بیماری ہے، گانا سننا گانا روح کی بیماری ہے، والدین کی نافرمانی کرنا روح کی بیماری ہے، اللہ کی اطاعت نہ کرنا روح کی بیماری ہے، رسول اللہ کی اطاعت نہ کرنا روح کی بیماری ہے، معصومین علیہ السلام کی اطاعت نہ کرنا روح کی بیماری ہے، فتنہ پھیلانا روح کی بیماری ہے، نماز نہ پڑھنا روح کی بیماری ہے، روزہ نہ رکھنا روح کی بیماری ہے، زکوٰۃ نہ دینا روح کی بیماری ہے، خمس نہ دینا روح کی بیماری ہے، مومنین کو آپس میں لڑانا روح کی بیماری ہے، بد اخلاق ہونا روح کی بیماری ہے، سود کھانا، سود لکھنا، سود دینا، سود لینا روح کی بیماری ہے، مخلوق خدا پہ ظلم کرنا روح کی بیماری ہے، یتیموں کا مال کھانا روح کی بیماری ہے، اور فرمایا قتل کرنا روح کی بیماری ہے، مذاق اڑانا روح کی بیماری ہے، طمع کرنا روح کی بیماری ہے، مومن کو غلط القاب کے ساتھ پکارنا روح کی بیماری ہے، مومن کی توہین کرنا روح کی بیماری ہے، علماء کی توہین کرنا روح کی بیماری ہے، حرام کھانا روح کی بیماری ہے، بے غیرت ہونا روح کی بیماری ہے۔ نہ بولو، بے شک نہ بولو، میں یہ نہیں کہتا ہمارے اوپر واجب ہے، میں فقط انتظامیہ سے نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے سامنے جو بیویوں کا پردہ نہیں ہے حرام ہے، ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی حرام ہے ایسا۔ آئندہ جہاں بھی مجلس ہو پردہ ضروری ہے۔ تو فرمایا بے غیرت ہونا روح کی بیماری ہے، توجہ ہے،
فرمایا بدگمانی کرنا روح کی بیماری ہے، جاسوسی کرنا روح کی بیماری ہے، اور فرمایا غلط فیصلے کرنا روح کی بیماری ہے، یتیموں کا مال کھانا روح کی بیماری ہے، بیوگان کا مال کھانا روح کی بیماری ہے، کسی کے مال اور کوٹھی مکان اور بنگلے پہ قبضہ کرنا روح کی بیماری ہے، اور خالص دودھ میں پانی ملا کر بیچنا روح کی بیماری ہے۔ ناراض ہو گئے؟ اچھا یہ بتاؤ روح کیسے پاک ہوگی؟ جناب نماز نہیں پڑھتا، ڈاکٹر صاحب کو ٹیکہ لگا دو نماز پڑھ، کہے گا نہیں میں زہر کا ٹیکہ لگا سکتا ہوں لیکن اس کا روح کا علاج میرے پاس نہیں۔ ڈاکٹر صاحب حسد کرتا ہے، الیکشن سے پہلے بڑے بڑے وعدے کرتا ہے، پل بنوا دوں گا، سڑک بنوا دوں گا، آپ کے شہر کو جنت بنا دوں گا، جھوٹ بولتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کرو، وہ کہے گا زہر کا ٹیکہ ہے اور میرے پاس اس کی روح کا علاج۔ جھوٹ بولتا ہے، روح کا بیمار کیا ہے؟ ڈاکٹر کہے گا میرے پاس علاج نہیں ہے۔ حسد کرتا ہے، ڈاکٹر کہے گا میرے پاس علاج نہیں ہے۔ بغض رکھتا ہے، ڈاکٹر کہے گا میرے پاس علاج نہیں ہے۔ اور لوگوں کا مال کھاتا ہے، میرے پاس علاج نہیں ہے۔ ہاں دنیا کے جسمانی امراض کو کے علاج کرنے کے لیے یہ دنیا کے ڈاکٹر ہیں، یہاں علاج ہو جائے گا، یہاں نہیں تو لاہور میں ہو جائے گا، لاہور میں نہیں تو اسلام آباد میں ہو جائے گا، اسلام آباد نہیں تو کسی اور ملک میں ہو جائے گا، جسمانی علاج ہو جائے گا، لیکن روح جب بیمار ہو جائے دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے اس کا حسد کا علاج کرے، اور دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے حرام خورے کا علاج کرے، دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو ظلم کرتا ہے اس کا علاج کرے۔ ہاں دنیا میں اللہ نے روح کے معالج بھیجے ہیں، نہ پرچی کٹوانی پڑے گی، نہ فیس دینی پڑے گی، نہ لائن میں کھڑے ہونا پڑے گا۔ اللہ نے روح کو پاک کرنے کے لیے 14 ہستیاں بھیجی ہیں۔ روح کو پاک کرنے کے لیے عزیزان اکرامی ختم ہو گیا میرا موضوع۔ روح کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے 14 روحانی معالج بھیجے ہیں۔ جس دروازے پہ چلے جاؤ گے، جس دروازے پہ چلے جاؤ گے، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، پہلا محمد آخری محمد۔ روح مولا نماز نہیں پڑھتا، مولا فرمائے گا ہمارا نہیں ہے، نکل جا۔ مولا یتیموں پر ظلم کرتا ہے، مولا فرمائے گا میرا نہیں ہے۔ مولا گانے سنتا ہے، مولا کہیں گے میرا نہیں۔ مولا سود کھاتا ہے، مولا کہیں گے میرا نہیں۔ مولا لوگوں پر ظلم کرتا ہے، مولا کہیں گے میرا نہیں ہے۔ تو مولا آپ کا کون سا ماننے والا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ہمارا تو وہ ہے، ہمارا تو وہ ہے، عقیدہ بھی ہم والا رکھے، جس چیز کا ہم حکم دیں اس پہ عمل کرے۔ یعنی آخری جملہ میں عرض کر رہا ہوں، علی والوں کا اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، مرنا ہو، جینا ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ دیکھتے ہیں آیا 14 راضی ہیں یا نہیں؟ 14 راضی ہیں، اللہ راضی، 14 راضی ہیں، اللہ راضی۔ آیت پڑھی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت رسول تم نہیں چاہتے مگر تم تو وہ چاہتے جو تمہارا خدا چاہتا ہے۔ جس پہ بطول راضی اس پہ اللہ راضی، جس پہ مولا علی راضی اس پہ اللہ کے رسول راضی، اللہ راضی۔ جس پہ بطول راضی اس پہ علی راضی، اس پہ رسول اللہ راضی، اس پہ اللہ راضی۔ جس پہ حسن راضی اس پہ اللہ راضی، جس پہ حسین راضی اس پہ اللہ راضی، جس پہ چہاردہ معصومین راضی اس پہ اللہ راضی۔ روز عاشور ظہر سے پہلے اور جہنم واجب ہو چکی، لیکن ظہر کے بعد آ کر مولا علی کے دروازے پہ، آپ پر مولا امام حسین کے دروازے پہ اپنے آپ کو گرا دیا، کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا تو بڑا خوش قسمت ہے، تیری ماں نے تیرا نام اچھا رکھا تھا، حر رکھا تھا، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ تیری ماں نے تیرا نام اچھا رکھا تھا، میں نے معاف کر دیا۔ آزاداروں میں جناب حر کا مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، ایک جملہ آج کرنا چاہتا ہوں، جتنا غلطی ہو جائے، جتنا خطا ہو جائے، جتنا معصیت ہو جائے، جس پہ مولا امام حسین راضی ہو جائیں گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ کیا مولا کیا جنگ کی اجازت ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، تو میرا مہمان ہے، تو میرا مہمان ہے۔ آزاداروں جناب حر عرض کرتے ہیں اگر آپ مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیں گے میں سمجھوں گا آپ میرے اوپر ناراض ہیں۔ آزاداروں میرے امام نے معاف کر دیا۔ ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، آزاداروں جس وقت جانے لگے نا جناب حر کے آنسو
جارح ہو گئے اور قبلہ علایت اللہ حافظ یاسر نجفی صاحب کے جملے ہیں اور جناب حر نے کہا انی اردت قلوب بنات نبی کا، اے میرا آقا حسین آپ نے تو معاف کر دیا ہے رسول زادی کو دلوں کو جو میں نے رنجیدہ کیا تھا، یا کیا زینب ام کلثوم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ جناب فضا در خیمہ پہ آئی، آ کر بڑا ناراض نے کہا اے آقا حسین آپ کی بہن زینب کہہ رہی ہے میں نے معاف کر دیا۔ عزادارو کون ہے یہ علی کی بیٹی؟ زیادہ مصائب نہیں ہے، پڑھیں گے مصائب، زیادہ ٹائم ہو چکا، اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہے علی کی بیٹی؟ وہ علی کی بیٹی ام المصائب، ماں کا پہلو شکستہ ہے، بی بی پٹیاں کر رہی ہے، بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے تاشت میں آئے، بھائی حسن کے ٹکڑے آئے، ام المصائب اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں۔ عزادارو کون ہے یہ زینب؟ اپنے باپ کی زینت سنو گے کیسے زینت؟ واقعہ کربلا ہو چکا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، آوازیں آ رہی تھیں لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ عزادارو ظالم آئے، لوٹنے والے لوٹ کر چلے گئے، بی بی کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، دور بھی چھین لیے گئے۔ سید سجاد بیماری کی حالت میں چمڑے کے بستر پہ موجود ہیں، ایک ملعون نے نیچے سے چمڑا کھینچا، بستر کھینچا، سید سجاد منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ عزادارو سنو گے، جب ایک خیمہ جل جاتا بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی، جب دوسرا جل جاتا بیویاں تیسرے خیمے میں چلی جاتی۔ عزادارو سنو گے، جب آخری خیمہ تھا نا، جناب زینب نے پوچھا اے سید سجاد آپ وقت کے امام ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم جل کر مر جائیں یا باہر چلی جائیں؟ عزادارو امام نے فرمایا اے پھپھی جان کربلا کی خاک کا پردہ بناؤ، زندگی بچاؤ، خیموں سے باہر چلی جاؤ۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے آخری خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، ایک بی بی ہے اندر جاتی ہے پھر باہر آتی ہے، ایک مرتبہ اندر گئی ہے نا، جب باہر آئی ہے تو پشت پہ سید سجاد تھے۔ عزادارو آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، جس وقت اونٹوں پہ سوار کیا گیا ہے نا، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، علی کی بیٹی اونٹ پر موجود ہیں، جب وہیں سے گزر ہوا جہاں ایک لاشا تھا سر ساتھ نہیں رہا، جہاں ٹوٹے ہوئے تلواروں کا ڈھیر تھا، ٹوٹے ہوئے نیزوں کا ڈھیر تھا۔ عزادارو تاریخ یہ کہتی ہے بی بی کے ہاتھ میں رسیاں تھی، بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ آئی ہے نا وہاں پہ جہاں ایک لاش ہے سر ساتھ نہیں ہے، بھائی کی لاش پہ بی بی نے ایک بیان کیا، علماء فقہا نے نقل کیا، اس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، 2-3 جملے مصائب کے بس۔ بی بی کے ہاتھوں میں رسیاں، بی بی کا منہ مدینہ کی طرف ہو گیا، بی بی نے بیان کیا ہے واہ محمد صلی اللہ علیہ ملیک السماء، اے نانا آپ پہ ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں، ھذا حسین مرمل بالدماء، آ نانا دیکھ جس کی پیشانی پہ بوسے دیتا تھا نا، مہر نبوت پہ سوار کرتا تھا نا، جس کے سینے پہ بوسے دیتا تھا، کربلا کی خاک میں خون میں گلتا ہے۔ دوسرا بی بی نے بیان کیا وَمُقَطَّعُ الْعَزَاء، نانا آپ پہ ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں، آ دیکھ آپ کا یہی نواسہ ہے جس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کیے جا چکے ہیں۔ بی بی نے عزادارو تیسرا استغاثہ کیا، نانا آ دیکھ وَبَنَاتُكَ الصَّبَايَا، آپ کی بیٹیاں قید ہو چکی ہے، تسبیح علیہ الریا، آ نانا دیکھ آپ کے نواسے کے پاک جس پر ہوائیں مٹی اڑا رہی ہیں، قتیلہ اولاد البغایا، حرام زادوں نے قتل کر دیا ہے،
مجزز الراس من القضاء آنا نہ دیکھ جس کے مہر نبوت پہ سوار کرواتا تھا اسے پس سے گردن قتل کر دیا گیا ہے۔ مسلوب الامامت والردا آنا نہ دیکھ جس کا امامہ بھی چھین لیا گیا ہے، ردار بھی چھین لی گئی ہے۔ ازاداروں ہاتھوں میں تو رسیاں تھی نا، بی بی نے ہاتھوں کو اس طرح بلند کیا آسمان کی طرف، یہ جملہ کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے معبود برحق یہ میری قربانی قبول فرما۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔